نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمى مؤمنا من منافق بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم ومن رمى مسلما بشيء يريد به شيئا حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. مخلوق پر شفقت اور رحمت کا بات چل رہا ہے. اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلمان بھائی پر شفقت کرنے کا حکم دیا کہ خود بھی شفقت کرو اور دوسروں کی تکلیف سے بھی بچاؤ. ایک شفقت کی صورت یہ ہے کہ خود مہربانی کرو، اس کے ساتھ کرم کا معاملہ کرو، احسان کا معاملہ کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرے کے شر سے بھی بچاؤ. چنانچہ معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو منافق کے شر سے بچائے گا، کوئی منافق کسی مسلمان پر تہمت لگانا چاہتا ہے، بہتان لگانا چاہتا ہے، اس کے بارے میں بری بات کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ اس کو بچاتا ہے کہ نہیں تو مسلمان کے بارے میں یہ بات نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے ایک فرشتہ بھیجے گا جو اس کو قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے بچائے گا. اللہ اکبر. جو شخص کسی مسلمان پر ایسی چیز کی تہمت لگائے جو اس پر عیب لگاتی ہو، اور عیب لگانا ہی اس کا مقصد ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کے پل پر یعنی پل صراط پر قید کر دے گا یہاں تک کہ اس کی سزا پوری ہو جائے، یا یہ ہے کہ وہ مدعی کو راضی کر دے. اس وقت تک وہ چھوٹے گا نہیں، پل صراط سے گزر نہیں سکے گا جس وقت تک کہ وہ اس بات کا حساب نہ دے. وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الاصحاب عند اللہ خیرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دوستوں میں سے بہتر دوست وہ ہیں جو اپنے دوستوں کے خیر خواہ ہوں. اللہ اکبر. اور بہترین پڑوسی اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو اپنے ہمسائے کے خیر خواہ. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل للنبي صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ اکبر. عجیب ضابطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اچھے اور برا ہونے کا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا میں اچھا ہوں، میں نے کوئی کام اچھا کیا ہے، میں برا ہوں، میں نے کوئی کام برا کیا ہے، مجھے کیسے پتہ چلے گا میں نے اچھا کام کیا یا میں نے برا کام کیا ہے، اس کا علم مجھے کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعت جیرانک، تو جب اپنے پڑوسیوں سے سنے کہ وہ کہہ رہے ہوں کہ تو نے اچھا کیا ہے تو یقیناً تو نے اچھا کیا ہے، اور جس کام کی نسبت پڑوسی کہہ رہے ہوں کہ تو نے برا کیا ہے تو پھر یقین کر لے کہ تو نے برا کیا، یقین کر لے، سمجھ لے. یعنی پڑوسی اگر تجھے اچھا سمجھتے ہیں، اچھا کہتے ہیں کہ تو اچھا کرتا ہے تو پھر یقیناً تو نے اچھا کیا ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ تو نے برا کیا ہے تو یقیناً تو نے برا کیا ہے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
انزل الناس منازلهم او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، اس کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطہ بیان فرما دیا. فرمایا کہ مرتبہ کے مطابق حسن سلوک کرو، دیکھو اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اسی کے مطابق اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر ایک آدمی ایک اچھے مرتبے پر ہے، اس کی عزت بھی ویسے کرو، اس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگوں کو ان کے مرتبہ پر رکھو، یعنی جس مرتبہ کا آدمی ہو اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو. حق تعالیٰ سے دعا ہے حق تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.